الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، تکبر بہت بڑی بیماری ہے جس کا علاج ذکر کیا جا رہا ہے. جو دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس دعا میں تکبر کا علاج ہے. اور اہل اللہ نے فرمایا کہ دوسرا علاج صحبت صالحین ہے، صدیقین ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے. تکبر نام ہے حق بات کا انکار کرنا، دوسرے لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو عمدہ اعلیٰ قرار دینا. اور اس میں زبان سے کہنا کہ میں بڑا عاجز ہوں، بات واضح نہیں ہوتی. عمل بھی اس پر صداقت کرتا ہو، رویہ بھی اس پر دلیل ہو، اعمال بھی انسان کے، معاملات بھی انسان کے اس پر دلیل ہو کہ اس انسان کے اندر تکبر نہیں ہے. جس دل میں ایک رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا. تو اس لیے اس کا علاج یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو. خالی عبادات سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے. آدمی صرف عبادت گزار ہے، اس کے اندر میں آتی ہے. میں تلاوت کرنے والا ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں جنازے پڑھنے والا ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں دین کا داعی ہوں. اب آپ کہیں گے یہ چیز بزرگوں میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. مجھے ایک نوجوان ملا، کہتا ہے کہ جی جن علماء کو ہم جانتے ہیں وہ دل و دماغ کے اعتبار سے فرعون ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ عاجزی ہونی چاہیے، ان میں مٹا ہوا ہونا چاہیے. میں نے کہا تعریف کرو، کیسا مٹا ہوا ہونا چاہیے؟ پبلک کے سامنے عالم کو مٹ کر رہنا چاہیے. میں نے کہا پبلک کے سامنے ڈاکٹر مٹ جائے تو ڈاکٹری نہیں چلتی. پبلک کے سامنے ڈاکٹر کہے میں بندہ عاجز، بندہ ناکارہ، علاج معالجہ جانتا تو نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں. جیسے یہ آواز مریض کے کان میں پڑے گی وہ بستر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ بندہ ناکارہ ہے. اچھا بندہ نہیں ہے نا. بندہ ناکارہ سے کون علاج کرواتا ہے؟ ہوائی جہاز اڑانے والا آدمی، پائلٹ جس کو کہتے ہیں، آپ حج عمرے پر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، اور وہ جہاز اڑانے سے پہلے گئے بندہ ناکارہ، بندہ عاجز، جہاز چلانا تو نہیں جانتا، اڑانا تو نہیں جانتا، لیکن کوشش کرتا ہوں.
تو اس وقت ہمارا ٹمپریچر کیا ہوگا؟ اگر عالم دین پبلک کے سامنے مٹ کر رہے، پبلک کی منشا پر کہ فنا فی اللہ، یہ ہے اللہ کے سامنے، فنا فی المخلوق ہو جائے اور مخلوق کی اصلاح ہو جائے گی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ کریم مجھے صبر کرنے والا بنا۔ مشکلات آتی ہیں، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، دکانداری ہو، کھیتی باڑی ہو، دینداری ہو، دنیا داری ہو، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو اس لیے دعا سکھائی اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ اللہم اجعلنی شکورا، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا۔ تو اللہ کریم کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں، ہر چیز شمار کر کے انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ دوسروں سے موازنہ بےایمانہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے۔ یوں موازنہ کرو گے ناشکری پیدا ہوگی۔ یوں موازنہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے علم اور تقوی عطا فرمایا ہے۔ ابھی پاکستان انڈیا کی تازی جنگ ہوئی ہے، جو وہ کامران پائلٹ تھا وہ مسیح، وہ مسلمان ہو گیا آج۔ تو کیسے مسلمان ہوا؟ اہل اللہ کی دعاؤں سے۔ اس نے ملک کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو بڑے بڑے اللہ والوں نے، بڑے بڑے علماء بزرگوں نے دعائیں مانگی، سب نے وطن کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگی۔ تو اللہ والوں کی زبان پر آیا کاش یہ مسلمان ہو جاتا، اس کا کتنا بڑا اجر ہوتا۔ پھر ہم ذرا کھلے الفاظ کے ساتھ اس کو خراج تحسین پیش کرتے، کھلے الفاظ کے ساتھ اس کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ تو یہ خیال، یہ تصور، تو اللہ والوں کی دعائیں، توجہات، اللہ کریم نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جب ایک غیر مسلم کے لیے دعائیں اور توجہات کام کر جاتی ہیں تو سالکین، طالبین ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بڑوں کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، مشائخ کی دعائیں بہت بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا دعائیں فائدہ دیتی ہے؟ اصل میں ہم دعائیں عملاً نہیں لیتے، کوئی ایسا کام کر کے، کوئی ایسا عمل کر کے دعا نہیں لیتے کہ جس کا اثر اچھا ہو۔ عمل کرنا چاہیے ہمیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے، خدمت کر کے، جذبہ احسان اور قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں دی۔ 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 10 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مال اولاد کی حضور نے دعا دی تو میرا مال سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، باقی عرب والوں کا 1 مرتبہ۔ اور میں اپنی زندگی میں اپنے پوتے، پڑ پوتے، نواسے، پڑ نواسے دیکھ کے جا رہا ہوں۔ دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں برکت کی دعا دی، فرمایا میں طویل عمر پا کے جا رہا ہوں۔ تیسری دعا، جنت الفردوس میں داخلے کی دعا، فرمایا میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کریم مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔
تو دعا اثر کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دعا غیر مؤثر ہوتی ہے، لیکن دعا لینے والے بنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سچی عقیدت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہے جی وہ تھوڑا مرشدی تو فوراً آپ کا دماغ اور میٹر گم جائے، کیوں؟ پھر آ جائے پھر صاحب یہ ہو گیا، آپ ایسے نہیں۔ جس طرح نسبی باپ کے لیے غیرت ضروری ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ تیرا ابا بد کردار ہے، برداشت نہیں کرو گے۔ آپ کا ابا کہے، آپ کو کوئی کہے آپ کا ابا ٹھیک بندہ نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کرو گے، لڑ پڑو گے، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو آپ کے باپ میں کوئی اعمال کی کمزوری ہے، نہیں برداشت کرو گے۔ اسی طرح روحانی ابا ہے، ہم تو کوئی کہہ دے تھوڑا ابا کالا ہے، غریب ہے، تو تم کیا کہو گے؟ ہم ابا تبدیل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ابا کالا بھی ہے، ابا غریب بھی ہے۔ کوئی کہہ دے تھوڑا پیر غریب ہے، تھوڑا پیر کالا ہے، تو پھر پیر بدل لو گے۔ یہ نسب خراب کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، موازنہ کرنا ہے اپنے سے کم تر کی کمی کو دیکھ کر کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ میں ویسے بھی کبھی کبھی بیان میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کار والے کو دیکھ کر ناشکری پر اتر آتے ہو، بڑے بنگلے والے کو دیکھ کر ناشکری پر اتر آتے ہو، پھر آپ کبھی ایسا کرو نا کہ اللہ سے دعا کرو رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کر، یا اللہ میری صحت، میری ہمت، میری جسمانی قوت کار والے کو دے دے اور اس کی کار مجھے دے دے۔ کبھی ایسا کہو نا، پتہ چلے آپ کا۔ عبدالرشید سودا کرنے کو تیار ہے، اپنی صحت امیر کو دے دیں اور اس کے کار بنگلہ لے لو۔ وہ تو بیچارہ ہر وقت بڑے بڑے امیر کبیر بڑی بڑی فیسوں والے ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجے پہ چل رہا ہے، اور تو ماشاءاللہ جو خوراک آ رہی ہے ہضم کیے جا رہا ہے، اسے پرہیز ہی پرہیز بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا ورنہ مر جائے گا۔ اور ہمیں کیا پرہیز ہے؟ ہم تو ہر چیز کھا رہے ہیں۔ جون سی چیز آئے ہماری صحت کے لیے موافق ہے، غیر موافق نہیں ہے۔ اور ہم بھاری سے بھاری کام کر لیتے ہیں، اور جو کار والے بنگلے والے ہیں اگر ان کو کہو نا کہ اپنے پینے کے لیے وہ سامنے واٹر پمپ لگا ہوا پانی بھر کے لاؤ، تو وہ کہیں گے ہم سے نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی اللہ نے تقسیم کی ہے، اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اللہم اجعلنی شکورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی شکورا، اے اللہ کریم مجھے شکر کرنے والا، شاکر آدمی بنا دے کہ تیرا شکر کرتا رہو۔ اب آ رہی اگلی بات، اپنی نظر میں انسان چھوٹا ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی نظر میں بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے۔ یہ خانقاہ میں اپنی نظر میں بندہ چھوٹا ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، اخلاق کی اصلاح ہو رہی ہے، خلاف مزاج ہو رہا ہے، برداشت کرنا سیکھنا، اصلاح کی غرض سے بیٹھنا اور انتظار کرنا، یہ محبت کی دلیلیں ہیں سب۔ اور اس سے آدمی یہی سوچتا ہے میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ شکر ہے کہ اللہ نے اپنی محبت سیکھنے کے لیے آنے تو دیا ہے۔ آپ سے مجھ سے اچھے اچھے لوگ ہیں، باہر پھر رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، اڈوں میں بیٹھے ہیں،
آوارے گھوم رہے ہیں، آوارے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تھوڑی دیر اپنی پیار کی بات سننے کے لیے بٹھایا ہے اور فرمایا وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے۔ اب ہمارا معاشرہ کہتے نہیں، ہمارے معاشرے کی نظر میں بزرگ کو چھوٹا ہونا چاہیے، مٹا ہوا ہونا چاہیے، فقیر ہونا چاہیے، جس کا دل کرے کان سے پکڑ کے، ناک سے پکڑ کے اٹھا کے لے جائے۔ معاشرے کی نظر میں ایک سیاستدان بڑا ہونا چاہیے، دنیا دار بڑا ہونا چاہیے، لیکن دین والا، ہمیں دین سکھانے والا، اللہ اللہ سکھانے والا حقیر ذلیل چھوٹا ہونا چاہیے۔ اور جب وہ حقیر ذلیل چھوٹا ہوگا تو آپ کی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اپنی نظر میں آدمی چھوٹا ہوگا۔ ہر سالک، ہر مرید، ہر شاگرد یہی خیال کرے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اور اس میں تھوڑی سی بات ہو جائے، کبھی کبھی پیر ٹونکا مارتا ہے۔ میں نے ایک مرید کو کہا اٹھوے چمچا، تو اس نے فوراً احتجاج کیا مجھ سے، فلاں میرا شریک بیٹھا تھا، فلاں میرا شریک بیٹھا تھا، فلاں میرا شریک بیٹھا تھا، تو یہ جملہ صحیح نہیں تھا حضرت، مطلب اندر تکبر ہے، اندر غرور ہے، اصلاح کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی اصلاح جب تک اندر کی یہ جو تکبر والی چیز ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ دنیا والا آپ کو کہہ دے، بڑا سیاستدان آپ کو کہہ دے اٹھ جاؤ میرے چمچے، تو پھر وہ فخر کرتا ہے مجھے ایم پی اے نے اپنا چمچا کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس کا چمچا ہوں۔ تو تمہیں کسی اللہ والے نے کہہ دیا یا اللہ والوں کے غلام نے کہہ دیا اوے چلا چمچے، تو وہ فوراً بھڑک اٹھا۔ یہ فوراً بھڑک اٹھنا دلیل ہے کہ ابھی یہ منزل سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، اسے اللہ کے قرب کی ہوا ہی نہیں لگی۔ عبادت، شیطان نے بڑی عبادت کی، بڑی عبادت کی، آخر میں اللہ کے ساتھ مناظرے پر اتر آیا، تکرار پر اتر آیا، اور جناب آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا اللہ نے حکم دیا، الا ابلیس ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ تو اس نے پھر بھی آگے دلیل دی، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا۔ یہ شیطان نے تقریر کی اللہ کے سامنے، یہ کہنا کہ حق میں کہہ دیتا ہوں، حق وہ نہیں ہے جو ہمارے دل میں آ جائے، حق وہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ میں بات اڑ جائے، حق وہ نہیں ہے جو ہمیں سمجھنا ہے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور طوفان پر پا کر دیں، نہیں، ایک مدت، ایک وقت گزرتا ہے تب کہیں جا کر باتیں سمجھ آتی ہیں، کچھ باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پھٹ سمجھ آ جائے، تھوڑا تدبر، صبر، تحمل کرنا پڑتا ہے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب چھوٹا بچہ جو چیز مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے، بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی اس وقت کی عقل کے موافق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابا میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اماں میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے، لیکن ماں باپ تو سمجھتا ہے ہم ظلم نہیں کر رہے۔ اگر ہم وہی چیز دے دیں، بچہ ان چیزوں کی وجہ سے جسمانی طور پر کسی نقصان کا سامنا کرے، بڑا ہو جائے، ہم کہیں بچہ تو نے ضد کی تھی، ہم نے، وہ کہے گا میں تو بچہ تھا، آپ بچے تھے۔ تو روحانی طور پر مرید بھی بچہ ہوتا ہے،
کیونکہ زیر تربیت ہے، مستقل ایک تربیت کے عمل سے 10 سال 20 سال 30 سال تربیت کے عمل سے مستقل مزاجی سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے مرشد سے بدگمانی کرے گا، فرمایا جہاں سے یہ اٹھ کر آیا تھا وہیں جا کر پڑے گا۔ اس کے دل میں اپنے مرشد کے خلاف بری بات آئی نہیں، یہ یہاں سے اٹھ کر آیا تھا وہیں کھڑا ہوگا۔ جتنا اس نے اللہ کے قرب کا راستہ طے کیا ختم ہو جائے گا۔ ابھی کل ہمارے یہ بچے بیٹھے، انہوں نے کام خراب کیا گھر، تھوڑا سا ہم نے ان کو کہا وہ نالی کے لیے جگہ خالی کر دیں، انہوں نے نالی توڑ دی، پمپ بھی توڑ دیا۔ تو میری بیوی کہہ رہی تھی یہ کیسے طالب علم ہے؟ میں نے کہا سارے کے سارے طالب علم کامیاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے کے سارے طالب علم کامل تھے، مکمل تھے، عقل و فہم میں اعلیٰ تھے، مرتبے اور مقام میں اعلیٰ تھے، سارے کے سارے شاگرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد کوئی استاد ایسا نہیں آیا جس کے سارے طالب علم سمندار ہو، کچھ سمندار کچھ بودن پاگل، ایسے نظام چلتا ہے۔ سارے کے سارے عقل مند و شعور والے بھی، پوری کائنات میں پوری انسانیت میں صرف ایک مدرس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شاگرد کامیاب ہے۔ ہر شاگرد اللہ کے ہاں مرتبہ پا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ترہ امتیاز لے گیا ہر صحابی۔ باقی کسی کا شاگرد اتنی کمال کو نہیں پہنچ سکتا، باقیوں کو اس کمال پر پہنچنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن ہے راستہ ہے، اللہ کی محبت سینہ بسینہ ہے۔ جنہوں نے صدق کے دل سے مقام تابعیت حاصل کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شاگردی حاصل کی، ان کو یہ مقام مل گیا، پھر ان سے اور یہ اب تک ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کمی ہے تو ہم میں ہے، جس نے نفع اٹھانا ہے وہ نفع اٹھا کر رہے گا۔ اگر اپنے دل و دماغ کو دیکھیں گے جی میری مرضی کے موافق میرا پیر اٹھتا نہیں، بیٹھتا نہیں، چلتا نہیں، پھرتا نہیں، مطلب یہ کم عقلی بے وقوفی والی بات ہے۔ کسی نے آ کر سمجھا دیا کہ عالم عاجز ہوتا ہے، عالم یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، نہیں، عالم شان والا ہوتا ہے، عظمتوں والا ہوتا ہے، اور پوری ٹھاٹ باٹ والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرانے کپڑے اور پیشاب پخانا لگا، ملنگ ہونا چاہیے۔ عالم کو تو فنا فی المخلوق، فنا فی اللہ ہونا چاہیے۔ فنا فی اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں اللہ کی محبت غالب ہو، اللہ پر فنا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو سب سے پہلے اور مقدم سمجھتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی دنیا کا معاملہ ہو سب سے پہلے دیکھتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں ذرا حق بات کا چٹکلا مثالہ لگا کر، یہ بھی بڑا ایک چکر ہوتا ہے نا، کہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہمیں لوگ کریں گے، کوئی نہ کوئی چٹکلا ساتھ پھنسا کر دیں گے کہ دیکھو یہ خامی ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہوگی، دلیل راستہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اسے خام کا ایک فضول بات ہوگی، اس پر پوری ایک عمارت کھڑی ہو جائے گی، بدگمانی کی عمارت، غلط فہمی کی عمارت، تو اس سے نقصان خود سالک کا ہوتا ہے۔
تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اپنی نظر میں چھوٹے ہو جائیں، اپنی نظر میں زبان سے چھوٹے نہیں ہوں گے، احساس ہو، دل میں ایک بات ہو، دل کا ایک فکر والا لمحہ ہو کہ کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ہر وقت بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں پتہ چلے گا کیسے رہے، دنیا میں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں پتہ چلے گا کیسے رہے۔ اللہ کے ہاں ہم جو مقام پائیں گے اس کا ہمیں وہاں ہماری قیمت کا پتہ چلے گا۔ میں اپنی نظر میں کروڑوں کا ہوں، اربوں کا ہوں، ملین ٹریلین کے حساب سے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں میری قیمت کیا ہے اس وقت فیصلہ ہوگا۔ ایک آدمی ہے، دنیا اسے نہیں جانتی، نہیں سمجھتی، نہ سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ بہت بڑا ہے، دنیا اسے کچھ نہ سمجھے۔ ایک آدمی کو ساری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ساری دنیا اس کو پروٹوکول دیتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا پروٹوکول، دنیا میں قدر، دنیا کے اندر واہ واہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہاں قدر پانے کے لیے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اپنی نظروں میں چھوٹا ہونا ضروری ہے، اپنے آپ کو کمزور، حقیر، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ کچھ لوگ مخلوق کے سامنے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، کہتے میرا معاملہ، میری بات، میرا لینا، یہ بھی تکبر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے تم کوئی خدا تھوڑی ہو۔ ناقص العقل انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو معاملات میں کہنا چاہیے یار میری کوشش ہوتی ہے میں معاملہ صاف رکھوں، اگر کہیں کمی کوتاہی ہے اللہ معاف کرے، آپ بھی آگاہ کرو، میں اپنی کمی کوتاہی دور کروں گا۔ یہ ہے بات کرنی، میرا لین دین، میری پراپرٹی، میرے معاملات چیک کر لو، نہیں۔ اب یہ باتیں آپ اللہ والوں میں بھی نہ ڈھونڈنا، کیونکہ اللہ والوں کو ایسی بات کرنے کا حق ہے کیونکہ انہوں نے علاج کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہے گا کہ میں بڑا اچھا علاج کرتا ہوں، میرا 10 سال کا تجربہ ہے، میرا 20 سال کا تجربہ ہے، تو مریض میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ میں پہلی دفعہ آپریشن کریں لگے، دیکھو تھوڑا کیا بڑھتے ہیں، نہیں مریض کو دوا مرن گڑ پہلے بیچارہ مرے سی کے بعد بچے کرے تو میں پہلی دفعہ آپریشن پہ چلو دے دیں معاملہ ٹیڑھا ہوئے یا میڈا ہوا تب مار بھاج نہیں تو۔ اگر ڈاکٹر کہے آپ اور میرے سامنے آتے الحمدللہ الحمدللہ بے فکر ہو جاؤ 30 سال ہو گئے میں آپریشن کرتا ہوں، یہ تو چٹکی کا کام ہے، بندہ تکڑا آیا ہوا ہے کام ہو جائے گا۔ تو اللہ والا بھی ایسے تکڑا ہوگا تو کام ہوگا، تکڑا نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ ساڈا پیر ساڈیاں جتیاں سیدھیاں کرے، ساڈا پیر صفا ساڈے کتے بچھاوے، ساڈا پیر ساری نوکری کرے، ساڈا خدمتاں کرے، تو یہ اگر مرید کا نظریہ ہے اصلاح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ویسے چانس بن جاتا ہے تو وہ اور بات ہے، ویسے خدمت کا کوئی چانس بن جاتا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن مرید کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک جٹ آدمی کہتا ہے حضرت صاحب ایک اللہ والا تھا،
اس کو ایک جٹ آدمی نے کہا ادھر آؤ، وہ آ گیا، اس بیٹھا۔ پھر اس نے کہا چل بھائی جا، وہ چلا گیا۔ ایک اڑ گیا، اس نے کہا آ جا، پھر وہ آ گیا۔ پھر اس نے کہا چل جا، دفع ہو جا، پھر وہ دفع ہو گیا۔ پھر وہ ایک ایکڑ دور گیا، اس نے کہا ادھر آ جا، پھر وہ آ گیا۔ یہ تھے عالم۔ میں نے کہا شرم کر، شرم کر، یہ بلانے والا پیر و مرشد تھا، آنے جانے والا اگرچہ عالم تھا لیکن مرید تھا، یہ بلانے والا کوئی جٹ نہیں تھا تمہارے جیسا۔ میں نے کہا کوئی احمد، بدھو، بے ادب اور گستاخ نہیں تھا۔ اور تم اپنے پیر و مرشد یا بزرگوں کے علماء کے اصلاح کرنے والے کارخانے نہ بنو، تم خود اس قابل نہیں ہو، ابھی اصلاح کے قریب نہیں بھٹکے، کبھی خانقاہوں کے قریب نہیں بھٹکے، اصلاح کی تمہیں ذرہ رتی برابر ہوا لگی ہی نہیں ہے کبھی۔ وہ کہتے ہیں نا ہولا برتن زیادہ کھڑک دے، تو ابھی ہولے برتن ہے، بے وزن ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے اصلاح کیا ہوتی ہے۔ ابھی یہ گھمنڈی ہے، گھمنڈی، میری عبادت، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، یہ گھمنڈ ہے۔ اور یہ گھمنڈ دلیل ہے کہ ابھی یہ بہت دور ہے، منزل ان کو ملی ہی نہیں ہے۔ تو دو طریقے ہیں، اپنی نظر میں چھوٹے رہو اور اہل اللہ کی صحبت میں رہو، تکبر دل کے اندر سے ختم ہوتا جائے گا۔ روزانہ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے غیر مشروط معافی مانگو، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے چھوٹے بڑے گناہوں کی۔ اور اللہ والوں کے پاس آنا جانا کبھی نہ چھوڑے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب